من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، تقریباً گزشتہ ربیع الاول کے مہینے میں پچھلے سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی اور اس کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی کو تفصیل کے ساتھ پورا سال بیان کیا گیا۔ اتفاق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا بھی پیر ہی کے دن اور 12 ربیع الاول کے دن ہی ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 ہجری کا بیان آپ نے سن لیا ہے کہ حجۃ الوداع ادا کرنے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں جب آپ مدینہ واپس آتے ہیں تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام اور امت کی خیر خواہی کا پیغام مکمل کر لیا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں اور آپ کی باتوں میں ایسے آثار نمایاں تھے کہ گویا آپ دنیا سے رحلت کر رہے ہیں۔ اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ پہلے آپ 10 دن کیا کرتے تھے، اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن پورا مکمل دہرایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا دعوت دین کے لیے اور توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، تو آپ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جب میں جانے لگا کہا کہ اے معاذ، غالباً اس ملاقات کے بعد تمہاری میری دوبارہ ملاقات نہ ہو، شاید کہ تم آؤ مدینہ میں تو تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے، جیسا کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ
مدینہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں آپ کی یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگا. اور کیا بوجھل قدم ہوں گے جو معاذ نے اٹھائے ہوں گے کہ جانا تو نہیں چاہتے چھوڑ کر، لیکن دعوت کا پیغام بھی پہنچانا ہے اور یہ بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اپنے صحابہ کے سامنے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ شاید میں اگلے سال حج نہ کر سکوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کوئی پیغام لے کر، کوئی کام لے کر تشریف لائی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ مدینہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر اور عمر سے یہی کام کروا لیں. کوئی بھی ذمہ داری اور کوئی بھی عوام کی خدمت کا کام ہوگا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر اور عمر کے پاس آنا. گویا کہ آپ اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ آئندہ سال تم مجھے نہ پاؤ گے، اور یہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ اب امت کی خلافت کی ذمہ داری ابو بکر اور عمر کے کاندھوں پر ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازلیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، تو یہ اشارہ تھا کہ اب دین کا کام مکمل ہو گیا ہے. پھر قرآن کریم کی یہ آیات بھی نازل ہوئی کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کیجئے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے. ان سے پہلے بھی بے شمار اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا دین تم چھوڑ دو گے؟ نہیں، دین کو نہیں چھوڑنا. اللہ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تعلق ہے اس کا اظہار دین پر عمل کر کے کرنا ہے آپ نے. پھر جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے حبیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف بیان کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیری تعریف. یہ ساری دنیا، چرند پرند، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ ساری تیری تعریف کرتے. اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ سجدے کے اندر بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان میں یہ بھی دعا ہے.
آپ کثرت سے یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو 11 ہجری سفر کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے۔ وہاں پر صحابہ کی قبریں تھیں، وہ صحابہ جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، آپ نے وہاں جا کر دعا فرمائی ان کے لیے۔ اب آپ کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ گویا آپ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں اور جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اسی دن آپ جب مسجد آئے تو آپ منبر پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا میزبان ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا واللہ انی رأیت الحوض فی مکانی ھذا، اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم اور ان کے مقام اور ان کے بلند مرتبے کو دنیا میں ہی دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد یہاں مدینہ میں، مکہ میں شرک کرنے لگ جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی دولت کو کمانے میں لگ جاؤ گے اور اس مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ماہ سفر کی 29 تاریخ آ گئی۔ آپ اسی رات ایک جنازے کے ساتھ بقیع قبرستان روانہ ہوئے۔ مسجد کے ساتھ ہی قبرستان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جب واپس آتے ہیں تو وہاں بقیع قبرستان کے تمام افراد کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور آپ نے یہاں فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ابھی تھوڑا ہی وقت ہے کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کی آخری پیر کا دن تھا، 29 تاریخ تھی، کہ آپ جب گھر آتے ہیں بقیع قبرستان سے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، تو جیسے عام حالات کے مطابق کہنے لگی، میں نے کہا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں جو درد ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں، اصل میں میرا سر جو ہے وہ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اسی دن آپ کو بخار نے آن لیا اور یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی۔ لیکن اس بیماری کے باوجود اور اس شدید ترین بخار کے باوجود آپ نے اپنے روزانہ کے معمولات کو چھوڑا نہیں، کہ اسی طرح مسجد جانا، نماز پڑھانا، بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اور آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں اور آپ ایک ایک دن ہر گھر میں جایا کرتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے جسم کا درجہ حرارت جو بخار تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ گرمی مجھے بھی محسوس ہو رہی۔ میں نے ہاتھ لگایا اور کہا کہ انک لتوعک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں کسی 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ان لک الاجرین، پھر آپ کو اجر بھی اللہ ڈبل عطا فرماتا ہے۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور تعلیمات کا نتیجہ تھا جو صحابہ کے اندر تھا کہ جب بھی کبھی بخار آئے، بیماری آئے، تکلیف ہو، سر درد ہو، تو یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ یہ گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہوتی۔ اس سے گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جتنا عرصہ وہ بیمار رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے، تو وہ بیماری اجر میں اضافے کا باعث ہوتی۔ آپ اپنے ازواج مطہرات کے گھر جاتے اور بار بار پوچھا کرتے تھے کہ کل میں نے کس کے گھر میں جانا ہے، یعنی آمد و رفت میں، آنے جانے میں آپ بیمار تھے، آپ کو پریشانی ہوتی تھی، تو تمام بیویوں نے باہم مشورہ کر کے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں مرضی چاہیں رہا کریں، آپ اس بیماری کے عالم میں بار بار جگہ نہ تبدیل کریں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ جو دن تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، بیماری شدید تھی، بخار تیز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم 7 مشکیزوں کا پانی بھر کے لاؤ، اور مختلف کنووں سے پانی بھرنا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کنویں کا پانی جو ہے، مشکیزیں پورے کے پورے میرے اوپر انڈیل دو۔ شدید بخار کو ختم کرنے کا عارضی علاج یہ بھی ہوتا ہے جو آج کل بھی کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، کے نہلاتے ہیں، سر پہ پانی ڈالتے ہیں کہ ایک مرتبہ بخار میں افاقہ تو ہو جائے، بعد میں پھر کوئی علاج کیا جائے گا۔ اس طرح پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا تو آپ کو افاقہ ہو گیا اور آپ مسجد تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے کئی واعظ و نصیحت فرمائی، ان میں ایک بات اہم ترین تھی، وہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور حقیقت ہے جانتے ہیں ہم سب، عیسیٰ علیہ السلام کا تو لوگوں نے بت بنا دیا، ہر چرچ میں ان کی تصویر ہوتی ہے جن کو سجدہ کیا جاتا ہے، مریم علیہ السلام کی تصویریں لگاتے ہیں، ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ان الفاظ میں ڈرا رہے تھے، یحذرہم بما صنعوا، کہ جو یہودیوں نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، جو مشرکین مکہ نے کام کیا وہ تم نہ کرنا۔ پھر آپ نے جو آخری وصیتیں فرمائی ان میں یہ بھی تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العزت ان یہودیوں، ان عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی پیغام اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کے بجائے، ان کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے ان کی قبروں کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم میری قبر کو بت نہ سمجھ لینا، اس کی پوجا نہ کرنے لگ جانا، قبر سے مانگنے نہ لگ جانا، قبر کو چومنے نہ لگ جانا، اس کو سجدہ نہ کرنے لگ جانا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے مسلمانوں میں سے بہت سارے افراد نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا۔ تقریباً ہر بڑے ملک کے اندر بڑے بڑے سجدے گاہ بنا لیے۔ ایک
ماہر ارضیات نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں جہاں مسلمان توحید کا پیغام لے کر اترے، جس جس جگہ پر سمندر میں، دنیا کے کونے کونے تک جہاں صحابہ اکرام توحید کا پیغام لے کر گئے، شیطان نے اسی جگہ کے اوپر شرک کے اڈے بنا دیے۔ ہر بڑے ساحل سمندر پر جہاں پر بندرگاہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا مزار یا سجدہ گاہ اور شرک کا اڈا بن گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبئی کے ساحل کے قریب بھی علی میاں کے نام پر، حاجی علی کے نام پر کوئی درگاہ ہے بہت بڑی۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی درگاہ ہے یہاں کلفٹن میں، اب بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے قریب بھی میاں میر کی درگاہ ہے، اور ایسے دنیا میں جیسے جیسے جائیں گے اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور حیران ہوتے چلے جائیں گے کہ ہو کیا گیا مسلمانوں۔ یہ وہ مسلمان تھے جو دنیا کو توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ وہ مسلمان تھے جو شرک و بدعات اور رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ وہ مسلمان تھے جو ہندوؤں کے شرک اور ہندوؤں کے ہر قسم کے رسم و رواج کا توڑ تھے، ان کا علاج تھے، انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات دے کر ایک اللہ کی بندگی میں شامل کرنے والے لوگ تھے، لیکن برباد ہوتے چلے جاتے۔ یہی آپ نے مسجد میں جب تشریف فرما تھے تو آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے قصاص کے لیے پیش کر دی۔ یہ وہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے اوجھل ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں، میں نے کسی کے ساتھ بھی زبان سے، ہاتھ سے اور مال کے ذریعے کسی کے کوئی حق میرے ذمہ ہے تو مجھ سے لے لے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سنت ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی بات ہے یہ جو ہم سے اوجھل ہے۔ کیا ہم اپنے بڑھاپے اور بیماری کے آثار کے وقت اپنے کم از کم اپنے خاندان والوں کو بلا کر پیش کرتے ہیں کہ بھائیوں میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھ سے مال اگر آپ کا چاہیے، اگر میں نے آپ کا مال دبایا ہے، قرض لیا ہے، کچھ بھی ہے تو لے لو، زبان سے میں نے کبھی آپ کو زیادتی کی تھی تو معاف کر دو، یا آپ میرے ساتھ زیادتی کر لو، میں نے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا تو تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس لیے کہ آخرت پر ایمان اتنا زیادہ تھا، گویا وہ اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے تھے کہ وہاں بدلہ دینا ناممکن ہے، جو بدلہ ہے یہی لے لو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وراثت کے معاملات میں نے کیا کیا کیا؟ کیا بہنوں کا کوئی حصہ ہے میرے ذمے؟ کیا رشتہ داروں کا کوئی قرض تھا جو بھول گئے ہم لے نہیں؟ ہمیں یاد نہیں، لوگوں کو یاد ہوگا، ہم ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کوئی چاہیے، کچھ ہے مال؟ پتہ نہیں کتنوں کی غیبت کی ہوگی، پتہ نہیں کتنوں کو بددعائیں دی ہوں گی، پتہ نہیں کتنوں کو لان تان کیا ہوگا۔ تو معافی تلافی کے سلسلے سارے ختم۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر، اسی محفل میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو، آپ نے نام نہیں لیا، اشارتاً بات کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ اگر وہ دنیا کی مال و دولت سے کچھ لینا چاہتا ہے لے لے، یا اللہ کے پاس رکھے ہوئے انعامات میں سے کسی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اختیار کر لے۔ لیکن اس بندے نے اللہ کے انعامات کو قبول کر لیا اور دنیا سے کچھ بھی نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم حیران پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سی بات کہی ہے، پتہ نہیں کسی کے بارے میں کہا، اور یہ بزرگ آدمی ہیں جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہنے لگے فدیناک بارواحنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول۔
لیکن ہمیں چند دن بعد پتہ چلا کہ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار ابو بکر صدیق تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا یا آخرت میں سے کسی ایک کو لینے کا، وہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہی ہماری حالت ہے. ہم علم پڑھتے تو ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور محفوظ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص سمجھدار حکمت والا عالم نہیں بنتا. جیسا کہ ہم سب کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہر شخص کا کھانا ہضم ہو کر جزو بدن اور اس کے لیے اس کے اندر سے جو توانائی ہے وہ حاصل نہیں کرتے. اکثر بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بد ہضمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھے اور آپ سے محبت کرے، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو عمل ہے نتیجہ. یعنی وہ علم ہضم کرنے کی چیز کیا ہے؟ عمل کرتے 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 ایک وقت آ جاتا ہے کہ اسے ان باتوں کی سمجھ آتی ہے. تو ان تمام صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عمل اور آپ کے ساتھ قربت کے اعتبار سے سب سے بڑے ابو بکر صدیق تھے. انہیں فوراً بات سمجھ میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، ان میں کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسانات کو چکا دیا. ان من امن الناس، لیکن سب سے زیادہ مجھ پر جس نے احسان کیا اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد کے ذریعے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کہ اس کا احسان اللہ قیامت کے دن چکائے گا. پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کا جو مین گیٹ ہے، بڑا دروازہ ہے جس میں تمام صحابہ آتے ہیں جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ چھوٹے دروازے تھے. ایک دروازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتا تھا، ایک دروازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تمام کھڑکیاں، تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر صدیق کی آمد و رفت کا دروازہ ہے وہ رہنے دو. یہ اعلان تھا کہ اب امت کی نگرانی یہی کیا کریں گے، لہذا ان کو 24 گھنٹے آنے جانے کے لیے ان کے لیے الگ سے دروازہ قائم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ یہودیوں، عیسائیوں کو اور مشرکوں کو جزیرہ عرب سے تم باہر نکال دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ان ایام میں بھی خیبر کے اندر یہودی تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب تم نے یہاں سے ان تمام غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے ہی باہر نکال دینا. یہ جو وصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 1400 سال تک تو چلتی رہی. لیکن اب جزیرہ عرب کے چاروں طرف یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی، اور وہ اپنی تجارتی مارکیٹوں میں یا فوجی اڈوں کے اوپر چاروں طرف سے وہ وہاں پر رہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا ایسا دکھ ہے، ایسا درد ہے، ایسی تکلیف ہے کہ جو صرف انہیں ہی سمجھ میں آتی ہے جنہوں نے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھا کہ جس چیز کو آپ نے حکم دے کے گئے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دینا، آج وہی وہاں پر قابض ہوتے جائے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ چشم فلک ہمیں دکھائے کہ مسلمان جہاد کو روشن کریں گے، اور جہاد کی شمع جب روشن ہوگی تو اس جزیرہ عرب سے ان یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں سب کو نکال دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت. اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا سوچیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لینا اور فرقہ نہ بن جانا. آج اگر میں
اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، سلفی کچھ بھی کہتا ہوں تو کہیں نہ کہیں جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کرتا ہوں۔ آپ فرما کے گئے کہ میں تمہیں قرآن اور اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی مضبوطی سے وہ رسی کو پکڑ لینا اور فرقہ فرقہ نہ بن جانا، ٹکڑے ٹکڑے نہ بن جانا۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا یہ حکم پسند نہیں، ہم ٹکڑا ٹکڑا بننے کو پسند کرتے ہیں اور فخر سے پسند کرتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں اس بات کو سوچیں، ہم سب مسلمان، اور دل سے کوئی تڑپ اٹھے تو سوچیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں تھے؟ جب آپ ان فرقوں کو بنا کر نہیں گئے، آپ ان فرقوں کو چھوڑ کر نہیں گئے، تو پھر مجھے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن، اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اتوار اور پیر کا دن، یہ 4 اہم دن ہیں، آپ نے بار بار عشاء کی نماز کا وقت تھا کہ بار بار اپنے سر پہ پانی ڈالا اور ہمت پکڑی مسجد جانے کی، پھر آپ غشی طاری ہو جاتی، پھر آپ کو غسل دیا جاتا، پھر غشی طاری ہو جاتی، آخر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجو کہ وہ نماز پڑھیں۔ چنانچہ بقیہ 17 نمازیں تقریباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی۔ اب ایک سادہ سا دل دماغ رکھنے والا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں، کیا بتا کے جا رہے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں عمر فاروق موجود ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سارے لوگ موجود تھے، لیکن آپ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں ابو بکر کو بولو۔ تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو نعوذ باللہ ان تمام صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جاتے ہوئے کہتے ہیں جی علی کا پہلا نمبر۔ یہ لوگ علی سے محبت نہیں کرتے رضی اللہ تعالی، یہ لوگ اپنے مفاد پرستی میں صحابہ کو استعمال کرتے ہیں۔ بھائی جو بات جس کو حضرت علی نے تسلیم کیا اس کو تم نہیں مانتے اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹ بولتے۔ یہ النگ ملنگ قسم کے لوگ، یہ قوالی قسم کے لوگ، یہ گانے بجانے والے لوگ، یہ مزاروں کے اوپر چرس پی کر ناچنے والے لوگ، صرف یہی بدبخت لوگ ہیں جو اس قسم کی بکواسات کرتے ہیں اور گانے بجانے چلتے ہیں، قوالیاں چلتی ہیں، دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، اور ہمارے گھروں میں چلتی ہیں، بازاروں میں چلتی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بول کیا رہے ہو یار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے ہیں ہم۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے بعد ابو بکر، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہماری مرضی۔ تو کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں کرتے یار؟ شرم ہمیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے برباد در برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہفتے یا اتوار کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ ہوا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ ساتھ مسجد میں آئے۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں زمین پر اور بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ آخری نماز جو مسجد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں زمین پر بیٹھ کر پڑھی۔ یہ مجھے آپ کو ہم سب کو کچھ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، کمر میں گھٹنوں میں درد ہوگا، کچھ بھی ہوگا، زمین پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ زمین پہ، کیا ہوگا؟ زمین پر قریب ہوگے تو سجدہ تمہارا اور قریب ہوگا زمین۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بیٹھ کر پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں
بڑی عجیب عجیب بات ہے، بڑی عجیب عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر کتنے پیسے موجود ہیں، کیا مال موجود ہے. آپ کو بتایا گیا کہ 7 دینار موجود ہیں. آپ کا ایک غلام ہے، یہ بھی مال کے اندر شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کر دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دینار ہیں انہیں صدقہ کرو. آپ کے پاس ہتھیار تھے، تلواریں تھیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تلواریں مسلمانوں کو دے دینا جہاد میں استعمال کے لیے. یہ سنت جو ہے، یہ کام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے. یہ وضاحت کر دوں، یعنی یہ کوئی نہ کرے کہ وہ اپنے آخری وقت کہے کہ کتنا مال ہے، کیا کچھ ہے، سب کچھ ختم کر دو، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. نہیں، ہمیں اجازت نہیں. صحابہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال، حضرت سعد کہتے تھے میری اولاد نہیں، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں جائز نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اگر زیادہ ہی ہے تمہیں شوق اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا، تو اپنے آخری وقت میں آپ 25% مال، جتنا بھی آپ کا مال ہے اس میں سے 25%، اور بہت زیادہ اگر بہت دل کرتا ہے تو آپ نے 1/3 کی اجازت دی کہ 33% تقریباً تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. باقی مال کا تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہاری اولاد کا ہے، تمہاری بیوی کا ہے، تمہارے بچوں کا ہے، ماں باپ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے. اگر کرو گے تو گناہ گار ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ کو دنیا کچھ چاہیے ہی نہیں، تو لہذا آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا. اب پیر کا دن آ گیا اور یہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا، وہ چند اسباب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کیے جائیں گے. اور یہیں سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی جو سیرت تھی اس کا اختتام ہو رہا ہے. لیکن آپ کی رسالت کا پیغام قیامت تک جاری رہے گا. اگر آپ کہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفاء کی حالات زندگی، ان کی سنتیں، ان کی سیرت پر اگر روشنی ڈالنی ہے تو پھر میں اپنا تسلسل جاری رکھوں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے جو توفیق دی وہی بیان کیا جائے گا. دعا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں کم از کم اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.